جب میں فلائٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی نا تو عزیر میرے ہاتھوں میں تھے. عزیر 3 مہینے کے تھے اور میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں میرے بچے کا اتنا بڑا سفر اور میرے بچے کا پہلی سواری، اتنی بڑی سواری. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بہت نصیب والی اولاد دی ہے. بس بیٹھے بیٹھے ہم نے ڈسکس کیا کہ کہاں جانا ہے. بس اسی میں ہمارا لنڈن کا پلان بن گیا اور راستے بنتے گئے. اللہ نے ہماری مدد کی اور ساری چیزیں ہوتی گئی الحمدللہ. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل زندگی گلزار ہے. تو آج ہم جا رہے ہیں عید کی شاپنگ کے لیے اور یہ لنڈن میں ہماری پہلی شاپنگ ہے. اور اس سے پہلے جتنی بھی عید آئی ہے ساری شاپنگ ہم نے انڈیا سے کی اور انڈیا سے ہی ساری چیزیں منگوائی تھی. بٹ اس سال ہم لنڈن میں ہی ہم شاپنگ کر رہے ہیں. تو اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ زندگی ہر سال بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. اللہ کا کروڑوں کروڑوں شکر ہے. اور جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میں ان سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس سے بھی زیادہ دے، اس سے بھی زیادہ خوشیاں، سکون، آرام، زندگی کی وہ ہر دولت دے آپ کو. آپ لوگوں کی ہر دعا کو اللہ قبول کرے اور دونوں جہاں کی کامیابیوں سے آپ کو سرفراز کرے. آمین ثم آمین. تو آج آپ سب شاپنگ بھی دیکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انڈیا ٹو لنڈن کا جو سفر ہے وہ بھی میرے ساتھ سنیے گا. تو جو لوگ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں پلیز سبسکرائب کرنا اور اس سے پہلے کا جو ویڈیو ہے وہ بھی جا کر دیکھ لینا. تو انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. اور جو میرے آلریڈی سبسکرائبر ہے پلیز کمنٹ میں ضرور بتانا کہ ویڈیو کیسا لگا. جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ جب میرے ہسبینڈ کا گریجویشن ہو گیا تھا اس کے بعد وہ دبئی کے لیے نکل گئے تھے. الحمدللہ اللہ نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے اور انہیں آسانی سے جاب ملی تھی اور ان کو ان کے دوستوں کی جو ایک طرح سے سمجھے ان کا ساتھ بھی ملا تھا. ان کے سارے دوست مل کر دبئی چلے گئے تھے تو آرام سے زندگی کٹی وہاں پر، اچھی زندگی تھی. اور اس کے بعد ان کے ایک دل دماغ پر ایک ایسی چیز آ گئی تھی کہ ایک سمجھے کہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اچھا برا دکھتا ہے، تو وہاں پر دبئی میں ان کے ساتھ بہت اچھے لوگ انہیں ملے تھے جو اللہ کے بہت قریب تھے اور بہت ایمان والے تھے. تو وہاں پہ وقت پر نمازوں کا ادا کرنا اور وہاں پر چوری نہیں ہونا، وہاں کا جو قانون ہے اس سے ایک جو اسلام میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس جو چیز کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ. تو کچھ چیزیں میرے ہسبینڈ کو بہت پسند آ گئی تھی. تو وہ اس وقت دماغ بنا چکے تھے کہ جو فرق ہے، مطلب وہ انڈیا کو بھی بہت پسند کرتے ہیں بھائی، بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے نا، وہ ان کو بہت پسند آ گیا تھا دبئی کا. تو اسی وقت سے ان کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ اب جو باقی کی زندگی جینا ہے وہ دبئی میں جینا ہے. تو اس کے بعد جو 5-6 سال وہ وہاں پر رہے اور جو 6 سال تھا ان کا اس وقت، جو کووڈ کے بعد کی بات کر رہی ہوں میں، تو جب ہماری شادی ہونے والی تھی، مطلب ان کے ماں باپ کا جو انتقال ہو گیا تھا، مطلب 2021 میں ان کے امی کا انتقال ہوا تھا جنوری میں، مطلب میری ساس کا، اور میرے سسر کا اپریل میں ہوا تھا. تو اس کے بعد وہ انڈیا واپس آ گئے تھے اور انڈیا میں ہی رہ گئے تھے. تو اسی سال ہماری شادی بھی ہو گئی. اب اکتوبر میں ہماری شادی ہو گئی. تو سمجھیے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بہتر بنایا. سچ کہتے ہیں کہ اللہ بہترین جوڑے بناتا ہے. اور اگر کسی کے ساتھ سمجھے کہ شادی شدہ زندگی میں اگر کچھ پرابلمس آ رہی ہے، میں نے جتنا میری شادی شدہ زندگی میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے نا، وہ صرف اور صرف تربیت کا کمال ہے. جہاں پہ ماں باپ جب اولاد کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتے ہیں کہ ہم اچھے میاں بیوی ہیں، تو وہ بچے بھی اچھے میاں بنتے ہیں، اچھی بیوی بنتے ہیں. تو یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے ساس سسر کی مغفرت کرے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، کیونکہ وہ دونوں بہت ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار سے رہتے تھے. اور میرے شوہر نے انہیں دیکھا ہے کہ میاں بیوی کیسے رہنے چاہیے. جب ہماری شادی ہونے والی تھی، جب میرے گھر والوں نے پوچھا کہ تم کیسے رکھو گے ہماری بیٹی کو، تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میرے بابا نے میرے امی کو بہت عزت سے رکھا اور میں بھی میری بیوی کو عزت سے رکھوں گا. بس ایک ہی بات تھی ان کی، اور آج تک وہ بات پر ہے اور مجھے بہت عزت سے دیکھتے ہیں. اتنی عزت، اتنا احترام کرتے ہیں میری ہر بات کا، میرے ہر طرح کے برتاؤ کا، چاہے وہ غصہ ہو، ناراضگی ہو، کچھ بھی ہو، ان کا پورا اٹینشن ہوتا ہے میری طرف. تو انہوں نے نبھایا ہے سب کچھ. تو میں یہی کہوں گی کہ بس سب کچھ، سارا کمال ماحول کا، تربیت کا، اخلاق کا ہوتا ہے.
تو اس کے بعد جب ہماری شادی ہو گئی، ہم دونوں کے بیچ اچھے سے اچھی وہ خود ہی سے ہوتا گیا. تو جب انڈرسٹینڈنگ بن گئی، ان کا ہمیشہ سے کہنا تھا کہ ہمیں اب باہر جانا ہے، ہم دبئی جائیں گے. مگر اس کے بعد عزیر کو لے کر میں پریگننٹ ہو گئی. میری شادی کے 2 مہینے بعد ہی میں پریگننٹ ہو گئی. اور اس کے بعد پلان بنا تھا کہ عزیر ہونے کے بعد جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ ان کے دماغ میں ایسی بات ہے کہ دبئی میں جا کر تھوڑا سا مطلب بچے پریشان ہو جائیں گے، میں پریشان ہو جاؤں گی، کیونکہ دھوپ بہت ہوتی ہے وہاں پر، پانی اتنا خاص نہیں ہوتا. تو اس چیز کو لے کر تھوڑا سا یہ سوچنے لگے کہ اور کہاں جا سکتے ہیں ہم. تو بس ایسے بیٹھے بیٹھے ڈسکشن ہو رہا تھا کہ دبئی میں کیا تھا، کیسا تھا، کیا چلتا تھا، کیسی زندگی تھی. بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے باتوں میں ساری باتیں شروع ہو گئی. تو اب وہاں سے ڈسکشن شروع ہو گیا کہ چلو اب یا تو US جاتے ہیں، یا آسٹریلیا، یا لنڈن. یہ 3 چیزوں کا آپشن تھا. تو سب سے پہلے میرے شوہر نے آسٹریلیا کا دیکھا، وہاں کا نہیں ہو پایا. اور US کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح سے اس وقت باتیں سنائی دے رہی تھی کہ ٹرمپ سارے جتنے بھی مسلمان ہیں ان لوگوں کو بھیج رہا ہے، فلاں چیزیں ہو رہی تھی، مشکل ہو گیا تھا. تو اب بچا یہاں UK. تو اب UK کے لیے بس یہ لاسٹ آپشن تھا، ہم نے اس کو صرف لاسٹ میں رکھا تھا. اب جب ہو گیا تو یہاں پر آلموسٹ میرے 7واں مہینہ میرا چل رہا تھا. تو وہاں پر اس کی جب سے یہاں پروسیس شروع ہو رہا تھا، ہم نے جو بھی انٹرویو دینا ہوتا ہے اس کی ڈیٹ لے لی. میں اس کے لیے پریپیئر ہو رہی تھی. اور جب جیسا ڈیلیوری ہو گئی اس کی 1-2 مہینے بعد میں نے جا کر انٹرویو دیا. اور جو بھی ہوتا ہے یہاں پر تو اس کا میں نے انٹرویو دیا. اس میں تھوڑی سی مشکلیں آئی، 1-2 بار میں صحیح سے نہیں دے پائی. اس کے بعد 3rd ٹائم میرا جو اٹیمپٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا. وہ انٹرویو کے بعد سیدھا سمجھیے کہ بس 10-15 دن میں ہمارا ویزا آ گیا، ساری چیزیں آ گئی، کیس آ گیا. جو کیس انٹرویو ہوتا ہے نا، جو وہ انٹرویو کلیئر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اور ایسا سمجھے کہ ساری چیزیں ہونی تھی. یہ میرے بچوں کا نصیب ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری اولاد کا نصیب تھا جو مجھے یہاں تک لے کر آیا. میں کچھ بھی نہیں ہوں، چاہے اللہ نے مجھے بہتر شوہر دیا ہو، یا اللہ نے مجھے ایسی اولاد دی ہو، اللہ نے نعمتوں سے نوازا، رحمتوں سے نوازا، میں سمجھوں گی کہ اس میں کچھ بھی میرا کمال نہیں، یا میں کچھ بھی نہیں ہوں. بس میں سمجھتی ہوں کہ میری وہ ایک دعا تھی جو میں نے تہجد میں ہمیشہ مانگی ہے کہ اللہ مجھے سب چاہیے، مجھے دنیا کی ہر خوشی چاہیے، مجھے اچھا شوہر چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، اچھا گھر چاہیے، مجھے اس دنیا میں عزت چاہیے، شہرت چاہیے، کامیابی چاہیے، پیسہ چاہیے. میں نے سب کچھ مانگا، میں نے ہر الفاظ استعمال کیا، مجھے ہر چیز چاہیے اب. اور میں نے اللہ سے یہی کہا کہ آپ خود کہتے ہو نا کہ اللہ، کہ صرف دعا ایسی ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور دعا ہی ہے جو مومن کا ہتھیار ہے. آپ نے کہا، میں نے عمل کیا، اب آپ کی باری. آپ مجھے اب بتانا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں نے ایسے الفاظ استعمال کیے اللہ سے. اور وہ اس وقت تھا بھی میرا ایسا وقت کہ میرے پاس اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا. اور سچ کہتے ہیں کہ کچھ مصیبتیں اور کچھ غم ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور ان غموں پر، ان مصیبتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے اب محسوس ہوتی ہے یہ بات کہ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. ان تکلیفوں کی وجہ سے میں نے بہت ساری چیزوں سے میں نے سمجھے کہ سبق سیکھا ہے، اور مجھے کیا نہیں بننا چاہیے، کیسی ماں نہیں بننا چاہیے، کیسی بیوی نہیں بننا چاہیے، کیسی عورت نہیں بننا چاہیے، گھر کو کیسے چلانا چاہیے، میں میرے بچوں کی تربیت کیسی کر سکوں. میرے لیے ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. جو چیزیں میں نے صحیح ہے، جو دنیا میں نے دیکھی ہے، جو گندے لوگ میرے سامنے آئے تھے نا، اس سارے لوگوں سے میں نے سیکھا ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا ہے، میری بیٹی کے ساتھ میں یہ ہونے نہیں دوں گی. تو یہ ساری چیزیں سبق ہوتی ہے. جب بھی زندگی میں جو بھی غم آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں نا، وہ سچ میں ایک سبق ہوتا ہے. اور اس وقت صبر اور اس وقت یقین، میں کہوں گی، آج بھی یہی کہوں گی کہ جب پورا یقین، ہم پوری طرح سے اللہ پر ہر چیز چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں نا، اسی وقت معجزے ہوتے ہیں. سچ میں اسی وقت معجزے ہوتے ہیں. میں اس وقت جو چیزیں سہتی تھی نا، سمجھے کہ سچ میں اپنا خون پی جاتی تھی. میرے اختیار میں سب کچھ ہوتا تھا. مطلب میں چاہوں تو میں لڑ سکتی تھی، جھگڑ سکتی تھی، میں چلا سکتی تھی، سب کچھ کر سکتی تھی. میں نے اس وقت خاموشی کو میں نے اپنایا. اور جب جو بات سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں نے خاموشی سے سن لیا. اور وہ خاموشی میرا سب سے بڑا ہتھیار بنی ہے. سچ کہہ رہی ہوں نا، کبھی کسی جاہل کی جہالت کا جواب کبھی مت دینا. چاہے وہ جاہل کوئی بھی ہو آپ کا، اس کی جہالت کا جواب مت دینا، خاموش رہنا. تو جو خواہشیں ہوتی ہیں نا انسان کی، اگر وہ پکی ہے
اگر وہ واقعی میں چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہو تو یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ وہ ساری چیزیں انسان کو دیتے ہیں، وہ جس کی وہ خواہش کرتا ہے نا اللہ اسے دیتے ہیں. بس اللہ وہ چیزیں دینے سے پہلے آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو نعمتیں میں اس کو دوں گا ان نعمتوں کا یہ کتنا قدردان ہوگا، کتنا شکر گزار ہوگا. تو بس اللہ تھوڑا بہت آزماتے ہیں انسان کو، بس اس چیز کے لائق بنانے کے لیے. تو اس کے بعد ساری چیزیں آسانی سے ہوتی گئی. ہم ایسے چٹکیوں میں سمجھے کہ ایسے چٹکیاں بجاتے بجاتے انڈیا سے نکل گئے تھے ہم لوگ. ساری شاپنگ کر لی، بچے کا سارا عذر صرف 3 مہینے کے تھے، اور سمجھے کہ میں اس وقت پریگننٹ تھی، بٹ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں پریگننٹ ہوں. تو آنے سے پہلے بھی میری تھوڑی سی طبیعت خراب بھی ہو گئی تھی. بٹ اس کے بعد ہم نکلے اور رات کی کچھ 3 بجے ہماری فلائٹ تھی، ہم نکل گئے. اور جس وقت میں ایئرپورٹ کے اندر جا رہی تھی نا، سمجھیے کہ وہ فلموں میں ہوتا ہے نا کہ کوئی خواب یا کوئی ایسی چیز سچ میں حقیقت میں آپ کے ساتھ ہو رہی ہے جس کا صرف آپ نے تصور کیا تھا، خیال کیا تھا. سب کچھ جیسا آہستہ ایئرپورٹ کے اندر جانا، ایئرپورٹ کے اندر کے سارا منظر دیکھنا، فلائٹ دیکھنا. اور جب میں فلائٹ کی سیڑھیاں عزیر کو میرے ہاتھوں میں لے کر میں جب چڑھ رہی تھی نا، میں تعجب تھی. میں سچ میں مجھے حیرانی تھی کہ میری اولاد کے نصیب میں اتنا بڑا سفر تھا. میرا بچہ اتنی بڑی سواری میں بیٹھے گا، میرے بچے کا نصیب. بس میں بس حیران تھی کہ مجھے اللہ نے اولاد دی بھی تو اتنے نصیبوں والی اولاد دی. اور عزیر فلائٹ میں اتنے خوش تھے، ڈرے نہیں، کچھ بھی نہیں. ہمارا سفر بہت آسان تھا، اور یہاں لنڈن آنے سے پہلے ہی ہمیں گھر بھی مل گیا تھا، اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں. تو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے مجھے. اللہ نے بہت ساتھ دیا ہے میرا. اور ان سارے لوگوں کے لیے ایک تھپڑ مارا ہے میرے اللہ نے کہ جن لوگوں نے میرے نصیب کو کوسا تھا، جن لوگوں نے مجھے بس سمجھے کہ منحوس کہا تھا، جیسے الفاظ استعمال کیے تھے نا میرے لیے، وہ لوگوں کے لیے نا بہت بڑا تھپڑ تھا میری زندگی، میرا لنڈن آ جانا. اور اللہ واقعی میں جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں نا، ہم چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں، مگر جب ہم اللہ کی ذات پر سب کچھ چھوڑ کر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں نا، تو بس اللہ بہت بہترین جواب دیتا ہے. اور میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اب تم کسی پر انگلی مت اٹھاؤ، چاہے تمہارے اوپر کتنی بھی انگلیاں اٹھے، تمہارے ساتھ کوئی کتنا بھی برا کرے، اللہ بہتر کرے گا. اللہ پر چھوڑنا میری بہنوں، اللہ پر چھوڑنا. اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو گی آپ کی زندگی میں اللہ کیسے معجزے کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کیسے جواب دیتے ہیں. میں ابھی تک دیکھتی ہوں، میں ان لوگوں کو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے میری زندگی ایسا جواب ہے نا کہ وہ لوگ بس مجھے دور سے ہی دیکھ سکتے ہیں. بس جیسا ہم چاند کو دیکھتے ہیں نا، اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے. تو اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کیجئے، بس اللہ پر یقین کیجئے، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیے. ہر دعا قبول ہوگی اور اس کے صحیح وقت پر ہوگی. تو یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ. کیسا ہے ضرور بتانا. اللہ حافظ.